4 برڈس، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں باحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھیڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآنی واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کا یوں کیما بنا کر مختلف پہاڑوں پہ رکھیں اور آپ بلائیں۔ تو جب ان کا کیما بن گیا، وہ مردہ ہو گئے، جسٹ ایک پیس آف میٹ پہاڑوں پر رکھے گئے، تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ان مردوں کو بلایا کہ جو اجزاء میں بدل چکے تھے، تو پتہ چلا کہ مردوں کو پکارنا کوئی شرک نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کبھی بھی اپنے خلیل کو یہ حکم نہ دیتا کہ ان کو بلاؤ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا تو وہ اجزاء جو مل چکے تھے، کسی کا گوشت فرسٹ پارٹ میں، کسی کا دوسرے میں، کسی کا تیسرے میں، کسی کا چوتھے میں، تو چاروں اپنی جگہ سے اڑ کر ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور پرندے کی شکل بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور آپ کے پاس ان چاروں کے سر تھے، اور ہر ایک کا جو تن تھا وہ اپنے سر سے آ کے جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اولو العزم مرسلین میں سے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تارخ ہے۔ آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے، کہ آپ اتنا کھانا کھلاتے تھے، مہمان آپ کے گھر پر حاضر ہوا کرتے اور آپ ان کے ساتھ ہی کھانا تناول فرماتے۔ تو یہ سنت تو ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور رزق لے کر آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے، ہوسٹ ہوتا ہے، اس کے گناہ لے کر جاتے ہیں۔ تو مہمان آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں ان کی تواضع کرنی چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو الانبیاء بھی ہے، یعنی انبیاء کے والد۔ اور سبحان اللہ، ان کا قرآن پاک کے اندر 56 ٹائمز ذکر آیا، 56 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا ذکر فرمایا، اور آپ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1 خلیل، یعنی گہرا دوست،
نمبر 2 حلیم یعنی بہت تحمل والا. نمبر 3 اواہ یعنی بہت آہیں بھرنے والا. اور نمبر 4 منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا. صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا. آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی. پھر آپ کے والد آپ کو بابل یہ ملک نمرود میں لے آئے، جو نمرود کا ملک تھا وہاں پہ. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دنائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں. مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان یہ بڑا جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا. یہ فورس کرتا تھا لوگوں کو کہ وہ اس کی ورشپ کریں، اس کی عبادت کریں. اور کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے. نمرود نے خواب دیکھا، ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے. اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی. تو انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کروا دیا گیا. مگر تقدیراتی الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا. لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی اور ان کا حمل پہچانا ہی نہ گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. آپ وہاں علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی اس تہ خانے میں ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے. پتھروں سے اس تہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ نارمل دن جو عام بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ آپ کی جو ایج ہے، آپ کا جو قد ہے، آپ کی جو پرورش ہے وہ زیادہ بڑھ رہی تھی. آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے. آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے یہ بہت غم زدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے. تو آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کا کیسا شوق تھا.
اور نماز سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو یہ بات غمزدہ کر دیتی تھی کہ لوگ اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہیں۔ آج ہم لوگوں کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کا کوئی شوق ہی نہیں۔ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور عبادت کا اتنا شوق رکھیں، اور ایک ہم ہیں کہ جن کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نماز کی طرف نہیں آتے، حالانکہ نماز ہم پہ فرض ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ ہم اپنی پیشانی اس خالق حقیقی کے سامنے جھکائیں جس نے ہمیں پالا، جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، عقل دی، اور اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ چیزوں سے معذور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، حسن دیا، نعمتیں دی، گھر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نماز چھوڑیں تو کیا یہ ہماری غفلت نہیں؟ کیا ایک انسان کو اپنے رب کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور ہم 5 وقت میں اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ ہم اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں سر جھکائیں؟ نماز تو وہ ہے کہ جو انسان کو، اس کے بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ تو اس لیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز فرض تو ہے، پڑھنی ہم نے، اور اس کی وعیدیں بھی ہیں۔ میراقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا یہ اس کے لیے نور، برہان یعنی رہنما اور نجات ثابت ہوگی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر۔ ایک اور فرمان عالی شان ہے، میراقد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ میراقد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہے، اور وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 ایئرز تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثالی تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حسن اخلاق یہ بھی بہت ہی پیاری چیز ہے۔ آج ہم اپنی فیملی کے اندر ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تو اتنی ساری لڑائی شروع کر دی۔ بچوں کے ساتھ اس کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، بچے ہیں آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، وہ شرارتیں بھی کریں گے، آپ کی بات نہیں بھی مانیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر بار ہی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی اس کو سمجھائیں۔ امیر علیہ سنت نے کئی بار مدنی مذاکروں میں فرمایا بچوں کو پیار سے سمجھائیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں
کہ بچوں کو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں. اب ایسا نہیں کوئی رشتہ دار آیا, کوئی انکل آنٹی آ گئے تو ان کے سامنے, کیونکہ بچے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار آ جائیں تو زیادہ شرارتیں کرتے ہیں کہ اب تو ابا کچھ نہیں کہے گا, اب تو مما بھی کچھ نہیں کہے گی, لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے, کہتے ہیں ایسی تیسی, ہم وہاں پر بھی اس کو لگا دیتے ہیں یا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تنہائی میں سمجھائیں کہ بچے کی بھی عزت نفس ہے, وہ فیل کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, آپ کا بچہ کمزور ہے, چھوٹی عمر ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. آپ 4 سناتے ہیں, وہ آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن آپ کا بغض, آپ کی نفرت اس کے دل میں پکی ہوتی جائے گی, سٹرونگ ہوتی جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا آپ ہمارے پاس آتے ہو, یہ تعویذ دے دو, دم رکھ دو, میرا بچہ میری سنتا ہی نہیں ہے. شروع سے ہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں, پیار سے سمجھائیں اور اچھی صحبت اس کو دیں. اس کو اجتماع میں لے کر آئیں, تھوڑا سا بڑا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے تو نماز میں مسجد میں لے کر آئیں, کسی اچھے مدرسے میں اس کو داخل کروائیں. اور جس طرح آپ اسکول کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اسکول میں اس کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے, کمزور ہے یا اچھا ہے, اسی طرح مدرسے سے پڑھ کر جائے تو بھی پوچھو قرآن میں سبق کہاں ہے, کہاں تک پڑھا, کیا پڑھ کے آئے ہو. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں پوچھنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیں, اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں. اس کنٹری کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں, تو ہمیں ان کو فیس کرنا ہے اور اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنا ہے. اور جو ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں وہ ان کو سکھانی ہیں, اور جو فرض علوم ہیں وہ ان کو سکھانے ہیں, اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رہے کہ آج آپ کا بچہ اگر اچھا بن گیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ نے یہ لکھا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یتبع الرجل یوم القیامہ من المحسنات امثال الجبال فقال ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, بروز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں تیری ہیں, اس میں روزے بھی ہوں گے, شب بیداری, قیام اللیل, قرآن کی تلاوت اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی. وہ کہے گا فقال ان هذا, یہ کہاں سے آ گئی, یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی. تو اس کو کہا جائے گا فیقال باستغفار ولدک لک, تیری اولاد, تیرے بچے جن کی تو اچھی تربیت کر کے آیا, تیرے پیچھے نمازیں وہ پڑھتا رہا, اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں جمع ہوتا رہا. تیرے پیچھے قرآن کی تلاوت وہ کرتا رہا, ثواب تجھے ملتا رہا. تیرے پیچھے نوافل وہ پڑھتا رہا, ثواب تجھے ملتا رہا. اور یوں پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کے نصیب میں لکھ دی گئی. تو خوش نصیب ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے, قاری قرآن بناتا ہے, مبلغ اسلام بناتا ہے, عالم دین بناتا ہے. اس کا بچہ جو جو نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. یہ ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے. حکم خدا بندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا, حکم خدا بندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دینا, اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا. مزید رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے, وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی کوئی اور چیز نہ جلی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے خلیل کا صبر تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے ان کے باطل معبودوں کو توڑ دیا, جو ان کے بت پڑے تھے, جب وہ میلے میں گئے پیچھے توڑ دیا, تو سب نے کہا کہ اس کو, ہمارے جو باطل معبود ہیں ان کو کس نے توڑا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھ لیں. آپ نے کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو جواب نہیں دے سکتا, اسے ہم کیا پوچھیں. فرمایا کہ تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو کہ جو باقیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اور جب اس کو پکڑ کر لے گئے نمرود کے سامنے, اور وہاں پر مناظرہ بھی ہوا, جب نمرود نے دیکھا کہ یہاں کوئی بات چلنے والی نہیں تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آگ جلائی جائے اور ان کو آگ میں ڈالا جائے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام
صبر و رضا کے ایسے پیکر، ایسا صبر کہ آپ کو کچھ بھی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم جاری فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہاں پر کیا فرمایا؟ کونی بردا، برد کہتے ہیں ٹھنڈے ہونے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کہیں یہ آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ جس ٹھنڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہو. فرمایا ساتھ سلامتی والی بھی ہو جائے، کہ نہ اس میں اتنی حرارت ہو نہ اتنی ٹھنڈ ہو، بلکہ سلامتی والی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہ. تو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور اسی طرح سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ایک پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے اور آپ وہ لگاتے جاتے. سب سے پہلے جو تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی درجات ہیں، سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو درجہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور سبحان اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے گھر کو، کعبہ کو تعمیر کیا. اور پتھر سٹون عموماً سخت ہی ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے پاؤں کا نقش اس پتھر پر جم گیا. آج بھی صدیاں گزر گئیں، سیلاب آیا، بارشیں آئیں، ہوائیں چلی، کئی موسم بدلے، حالات بدلے، لیکن آپ کا نقش پا آج بھی اس پتھر پر موجود ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اس مقام کو جائے مصلی بناؤ، وہاں پہ دگانا ادا کرو. ارے سجدہ تو رب کو ہے، سجدہ تو اس خالق کائنات کو ہے، لیکن نسبت وہ ساتھ رکھیں، اس کے پاس دگانا ادا کریں. پتہ چلا کہ شرک اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر اللہ والوں کا نام لے لیا جائے، ان کے پاس چلا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی دے گا وہ رب ہی عطا فرمائے گا، لیکن اللہ جب جس کو کچھ عطا فرما دے تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور میرا وسیلہ ڈھونڈو. اب یہ پتھر ہی ہے نا، پتھر کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس پتھر کو اللہ کے خلیل کے قدموں سے نسبت ہو گئی. رب کائنات نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، بیان بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دگانا اس کے پاس ادا کرو. اسی طرح صفا اور مروہ پہاڑیاں تھیں، عام پہاڑیاں تھیں، کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین ان پہاڑیوں پر لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں جو ایک عام پہاڑیاں تھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمین شریفین لگے تو اللہ نے فرمایا یہ نشانیاں. اگر آپ پورے حج کے افعال کو دیکھیں تو سب کے سب یہ انہی اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا تو نام ہے. یہ جانور ذبح کرنا، یہ رمی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ادائیں ہیں. سبحان اللہ. جیسے آپ نے پہلے سنا کہ آپ کا جو لقب تھا وہ ابو دیفان، یعنی کہ مہمانوں کی دعوت کرنے والے. آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے. منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے. ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا جن سے آپ خوف زدہ ہو گئے. جبریل علیہ السلام تھے یہ، جو 10 یا 12 فرشتوں کے ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے. یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے. اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا.
پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا اور بھونا ہوا بچھڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا. مہمانوں کی ان 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے. یہ دیکھ کر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمانے والا ہے، اور دوسرا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. استغفر اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. بڑی بڑی باتیں کرنے والے تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سخی ہونا کہ مال بچا کر نہیں بلکہ جب ضرورت آئے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، یہ مال فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال دے کر آزماتا ہے. جس کے پاس زیادہ مال ہے زیادہ آزمائش ہے. تو اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مزہ تو تب ہے نا کہ جو چیز آپ پہ فرض نہیں ہے آپ پھر بھی اپنی طرف سے اور مال نکالیں، نفلی صدقہ و خیرات کریں. نماز آپ پہ فرض ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ نفل اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. مزہ تو ہے نا کہ اللہ کی محبت میں ہم نوافل میں اضافہ کریں. فقط ان نوافل پر اکتفا نہ کریں جو نمازوں کے ساتھ ہیں، بلکہ اور نوافل پڑھیں، شب بیداری کریں، قیام اللیل کریں، تہجد